الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. آدم علیہ السلام کی موجودگی میں شیطان نے آ کے ان کو ورغلایا اور ان کو کہا کہ یہ جو درخت ہے جس سے پودے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، آپ کو بتایا نہیں گیا، آپ کو روکا گیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان، اپنا 2 ٹوک فرمان قرآن میں کوٹ کیا کہ میں نے ان دونوں کو کہہ دیا، آدم اور حوا کو، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت آنا، اور اس کے علاوہ جنت میں لوٹ مچاؤ، موج مچاؤ، ایوری تھنگ از یور، لیکن اس کو نہیں کھانا، ٹچ بھی نہیں کرنا. شیطان نے آگے کہا اس کو ہلکا سا چکھ بھی لوگے تو فرشتے بن جاؤ گے، تا حیات تا قیامت زندگی مل جائے گی تم لوگ کو، یو ول ناٹ ڈائی. اور آپ کو نہیں بتایا گیا. آدم علیہ السلام اس فریب میں آگے کہ اس سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے جھوٹ اور فریب دیکھا ہی نہیں تھا، ایسا کچھ قصہ ہی موجود نہیں تھا. He didn't know it کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. دشمن دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو جنت کا باسی تھا ساتھ میں. تو آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آگے صاحب نے اس نے قسمیں اٹھائی. قرآن کے اندر تذکرہ ہے کہ اس نے قسمیں اٹھائیں دونوں کے سامنے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم فرشتے بن جاؤ گے، چک کے لے لو بس، دیکھ سو. اس کو پتا تھا کیا ہونا ہے اور رب کو پتا تھا کیا ہونا ہے. آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو نہیں پتا تھا. انہوں نے جیسی اس درخت کا جو بھی چکھا، irrespective of getting into detail، جو بھی درخت تھا، it's not our subject، جیسی اس کو چکھا کیا ہوا. قرآن کے الفاظ ہیں سورہ اعراف میں شروع میں ساری تمہید ایک بڑے گریٹر لیسن کی وجہ سے جو کہ اینڈ میں آتا ہے، اور وہ کہہ کہ جیسے انہوں نے اس درخت کو چکھا ان کے کپڑے غائب ہو گئے، برہنہ ہو گئے، they got nude. یہ شیطان چاہتا تھا. شیطان نے ان کو ان کے لباسوں سے بے لباس کرنا تھا، ان کو لدیڑنا تھا، ان کے کپڑے اتروانے تھے. اس کے پاس صرف ایک طریقہ تھا، اس کی اس کے علاوہ دسترس نہیں تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے نا، the moment he touches this thing he'll be nude. اس نے وہی کیا اور اس نے ہمارے جد امجد پوری انسانیت کے والد اور والدہ کو اس نے جنت میں ننگا کروا دیا. This was Satan، اور وہ آج بھی یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس تمہید کو سورہ اعراف میں وہاں سٹارٹ میں بیان کیا جہاں پہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ حرم کا، خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے پھرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں آرڈر دیا ہے، دس از دا ریئلٹی. یہ شیطان ایسا کام کرتا ہے. رب کسی کو ننگا نہیں کرتا، نہ کسی کو اجازت دیتے ہیں، نہ کسی کو حکم دیتا ہے. یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اس نے ادھر سے تمہارے آباء و اجداد کو ننگا کروایا تھا، یہ آج بھی تمہارے ساتھ یہی کر رہے ہیں، نیکی کے کام پہ ننگا کروا رہے ہیں. حرم کا طواف ہو رہا ہے اینڈ پیپل آر ناٹ ویئرنگ اینی تھنگ ایٹ آل. جسٹ امیجن کیونکہ مینٹل اسٹیٹ کیا ہو چکی ہوگی. ادھر تو شیطان کے روپ میں آ کے ان کو قسمیں اٹھائیں، ادھر انویزیبل ہو کے شیطان نے انسانوں میں سے ہی شیطان اپنے ہرکارے چنتا ہے. اس کے جونیئر پلٹون جو ہوتی ہے، شیطان جو ہوتے ہیں انسانوں کے اندر سے موجود ہوتے ہیں، وہ اس کے بہاف پہ بولتے ہیں، اس کی جانب سے بولتے ہیں، اس کے ہرکارے بن جاتے ہیں اور وہ لاجکس دیتے ہیں. اور پھر یہی لاجکس آج کل ہم سب سے آس پاس سن رہے ہیں. میں اتنا خوبصورت، میں اپنے آپ کو کیوں چھپاؤں، میں اتنی خوبصورت، وائی شوڈ آئی ہیو مائی سیلف، میرے جسم میری مرضی. دی سلوگنز آر سیٹانک سلوگنز. یہ اس نے لوگوں کو سمجھائے ہیں. لوگوں کو اینڈ ریزلٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ونس یو اسٹارٹ دس واٹ اینڈز ایکچولی. اور پھر لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کے زبان سے آپ وہ جملے سنتے ہیں جو شیطان میں اندر ایک پنیری بوئی ہوتی ہے جس کے پودے آستہ آستہ نکلتے پورے درخت بن جاتے ہیں. اور وہ کیا جملہ بولتے ہیں، پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. پردے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور عقل کے اندھو کوئی اس کو یہ بھی تو بتا دے کہ کیا آپ کا دل جو ہے حضرت فاطمہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ آپ کی نظر ان سے زیادہ پاک ہے کہ ان کو ضرورت تھی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں اس طرح سے. یو ڈونٹ نیڈ اٹ ایٹ آل. سو وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ اس قسم کی سلوگنز، اس قسم کے لاجکس آر دا بیس لیس لاجکس اینڈ دیز آر بیسیکلی اسپوکن فرام دا ورڈز آف دوز پیپل. ان لوگوں کی زبانوں سے شیطان یہ کلمات نکلواتا ہے جن کو آس پاس معاشرے میں وہ چن لیتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ زیرک، بہت زیادہ وزڈم کے سلاب سمجھتے ہیں، بہت زیادہ عالم سمجھتے ہیں، مڑ کے اپنی ڈگریوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ڈگری کی وقت یہ ہوتی کہ اس کو جو ریالٹی کی ABC ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. سمپل ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. سلیکون ویلی میں انڈین سائنٹسٹ کی بھرمار ہے ساری. اٹس موسٹلی انڈین سائنٹسٹ جو کہ سافٹ ویئر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ کینیڈین ہیں، چاہے وہ امریکنز ہیں، چاہے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو دن کو اتنی ساری چپ کے اندر آپ کی 50 لائبریریاں اکٹھی کر کے اس کے اندر سٹور کر دیتا ہے، وہ رات کو مٹی کے بت کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. اس کی اوقات ہی ہوتی ہے. دس از وزڈم. عقل اس چیز کا نام ہے. دس از عقل. عقل وہ ابو جہل والی عقل نہیں ہے کہ جو تبرج سناتا تھا، ولید بن مغیرہ والے نہیں ہے، اور ان سائنٹسٹ والے نہیں ہے کہ جو زمین آسمان جنہوں نے
وہ ہاپکنس کی طرح اکٹھی کر دی ہیں، اس کائنات کی کیا کیا چیز نکال کے لوگوں کے سامنے دکھا دی، لیکن اس بیوقوف آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم میرے گزر چکا ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ جب تو اتنی بڑی چیزیں اس کو سمجھ، کاسمک ورلڈ کی سمجھ نہیں، اس کو اتنی بیسک چیز سمجھ نہیں جو بچے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا کچھ رب چلا رہا ہے. اینڈ دس از امپاسبل وداؤٹ گاڈ. عقل کے مدارج اور ہیں، عقل کے معاملات یہ رب انسانوں کو جو فرشتوں کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے بتائیں، یہ ان بلینکس کو آ کے ہمیں بتاتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. یہ جو ریولیشن ہوتی ہے، یہ جو وحی کے ذریعے علم اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے، دس از ایگزامپل ایسی ہے جیسے آپ دنیاوی علم جو آپ کے پاس باقی چیزوں کے وہ آپ کا رن وے کے اوپر بھاگنے کے لیے آپ کا فیول ہے، اور اس کے بعد جب رن وے ختم ہوتا ہے تو یہ ٹو ٹیک آف. یہ ٹیک آف جو ہوتا ہے نا، یہ اس بلیف کے اوپر ہوتا ہے جو کہ وہی کا بلیف ہوتا ہے. اگر آپ اس بلیف پہ نہیں جائیں گے، اپنی 2+2=4 کے چکر میں پھنسے رہیں گے، آئنسٹائن کے فارمولا 1 2 3 اور نیوٹن کا پہلا قانون اور 5واں قانون اسی کے اندر پھنسے پڑے رہیں گے، اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک آف. ٹیک آف کے بغیر سفر سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. سو وی شوڈ ٹیک دس نالج. یہ جو نالج ہے، جو قرآن کا ہے، جو حدیث کا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اگر آپ اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، پارشلی نہیں، ان ہول ٹوٹیلٹی، کمپلیٹ کا کمپلیٹ، جب تک آپ تسلیم نہیں کرتے آپ کی دنیا غرق ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑا کیٹیگورک فرما دیا ہے کہ جو تیرے نبی کا آرڈر تیرے سامنے آتا ہے، اگر تو اس کو دل سے بھی تسلیم نہیں کرتا، تسلیم کا لفظ قرآن کے اندر ہے کہ تم نے آرڈر پہ عمل تو کر لیا لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا، تب بھی قابل قبول نہیں ہے. It has to be taken from the heart, accepted. Acceptance level آپ کی belief level کے اوپر ہونا چاہیے، conviction level کے اوپر ہونا چاہیے، following کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں کیونکہ پورا محلہ روزہ رکھ رہا ہے، but from the heart you're not convinced to this thing. آپ کہتے ہیں یار یہ مسواک کرتے ہیں سارا دن، چلو کر لینا چاہیے، بڑا اس کا اجر بیان ہوئے، لیکن یار look at this brush, this toothbrush is much ahead of it, that is incomparable. اس کا مطلب ہے کہ آپ لاجکس کے اندر جا کے پھنس چکے ہیں. اصل حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے، if you come to the logic، اصل میں تو ریلیجن کی کوئی چیز illogical نہیں ہوتی ہے. those who are following the logic، ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈسکوریز آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں اور بڑی سلو سپیڈ سے ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام پروسیس کے تمام سوالات کے جوابات اپنی حیات میں دے کے جا چکے ہیں. now you are just going through the steps of the mathematics questions. میتھ کے 2 پیجز کا آپ نے کوشچنر آپ نے سالو کیا، اینڈ پہ جا کے آپ نے لکھا دس از اکول ٹو دس، دونوں سائڈس ایکویشنز از اکول، درمیان میں سارا پروسیس چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویشن کے اینڈز بتا دیے وداؤٹ گیٹنگ ان ٹو دا ڈیٹیل آف دی انٹائر 2 pages پروسیس. وہ 2 pages پروسیس واز ناٹ ہز کنسرن، نیدر ہی ہیڈ اے ٹائم فار دس تھنگ. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہمیں پروسیجر سمجھاتے پھرتے، ہم کو بتاتے پھرتے کہ یہ چیز ایسی کیوں اور یہ چیز ایسی کیوں ہے. ہی ہیڈ گریٹر تھنگس، ان کے ایسی ذمہ داریوں میں ایسی چیزیں تھیں کہ ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ کم تھا. تو ہی ڈیڈ دوز تھنگس، جواب ہم بتا گئے ہیں. اور ان میں سے جو عقل مند لوگ آس پاس تھے وہ بلائنڈ فالوئنگ انہوں نے اسٹارٹ کر لی، اور دے انڈرسٹوڈ کہ ہاں یہ سارے کا سارا درست ہے، اور چیزیں آٹومیٹکلی ان کے پرت کھلتے رہے، اور چیزیں ان کے سامنے اصل فارم میں آنی اسٹارٹ ہو گئی. جنہوں نے بلیو کیا ان کے پاس جلدی چیزیں پہنچی تھی، باقی 2+2=4 کی جمع تفریق کے اندر ہی پھنسے رہے. انہوں نے جب اس ٹائم بتا دیا کہ یہ غیر محرم رشتے ہیں، سو اٹ از انڈرسٹوڈ. جب انہوں نے بتا دیا کہ یہ محرم رشتے ہیں، اٹ از انڈرسٹوڈ. جس کو سمجھ نہیں آتی بعد میں علماء بٹھا کے لوگوں کو ایک کو بیٹھ کے بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور لوگوں کو سمجھ آتی رہی. لیکن عقل والے وہ تھے جنہوں نے پہلے بلائنڈلی ایکسیپٹ کیا کہ یس اٹ از 100% ٹرو، اور فالو کرنا سٹارٹ کر دیا. پھر آپس میں بات چیت میں ایک دوسرے سے پوچھ کے پتہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ آرڈر ایسا کیوں تھا.